بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دروس البلاغہ 12 نمبر سبق ہے۔ وبلاغۃ المتکلم، وبلاغۃ المتکلم۔ پچھلے سبق میں پچھلے سبق میں ہم بلاغت کے بارے میں پڑھ چکے تھے۔ بلاغت، یہ بلاغت صفت بن رہی ہے کسی کلام کی صفت بھی بن رہی ہے اور متکلم کی صفت بھی بن رہی ہے۔ یعنی ہم کہہ سکتے ہیں کہ کلام بلیغ اور متکلم بلیغ، ہم یہ کہہ سکتے ہیں۔ پچھلے سبق میں ہم نے کلام بلیغ کے بارے میں پڑھا تھا کہ کلام بلیغ کیا ہے۔ کلام بلیغ مطابقتہ لمقتضى الحال مع فصاحته، مطابقتہ لمقتضى الحال مع فصاحته، یہ کلام کی تعریف ہم کر چکے ہیں۔ کلام بلیغ کی تعریف مطابقتہ لمقتضى الحال مع فصاحته، یہاں سے لے کر یہاں تک یہ متکلم بلیغ کی تعریف ہے۔ متکلم بلیغ کی تعریف ہے یہاں سے لے کر یہاں تک، اور یہاں پر کلام بلیغ جو ہے یہ بھی بیچ میں آ رہا ہے۔ اور کلام بلیغ کس کو کہتے ہیں کہ مطابقتہ لمقتضى الحال مع فصاحته، یہ بھی ہم پچھلے سبق میں تفصیل سے پڑھ چکے ہیں۔ ابھی بلاغت المتکلم بلیغ کب ہوگا؟ بلاغت متکلم میں بلاغت کیا ہے؟ ملکۃ، استعداد، مہارت۔ اس میں ایک مہارت ہو، استعداد ہو، کس چیز کے؟ یقتدر، کہ وہ قادر ہو، ملکۃ یقتدر، کہ وہ قادر ہو، کون؟ المتکلم، بہا، بالملکہ، بالملکہ، کہ متکلم قادر ہو اس استعداد کی وجہ سے علی التعبیر عن المقصود، علی التعبیر عن المقصود، یعنی جو مقصود ہوتا ہے، جو ما فی الضمیر بات ہوتی ہے، اس کو ادا کرنے کے لیے، اس کے اظہار کے لیے کلام بلیغ کو پیش کرنا۔ بکلام بلیغ، بکلام بلیغ، بکلام بلیغ، کے متکلم کے اندر ایک ایسا استعداد ہو اور ایسی مہارت ہو، ایسا ملکہ ہو کہ وہ متکلم جو ہے وہ اس ملکے اور استعداد کی وجہ سے قادر ہو کس پر؟ اظہار ما فی الضمیر، کہ وہ اپنے ما فی الضمیر کا اظہار جو ہے وہ کلام بلیغ کے ساتھ کر سکے، یعنی کلام بلیغ کو وہ ادا کر سکے، لیکن ملکہ ہو۔ کبھی کبھی اگر وہ کلام بلیغ کہیں تو اس کو ہم متکلم بلیغ نہیں کہیں گے۔ فی ای غرض کان، فی ای غرض کان، جو بھی بات ہو، جس بھی حالت میں ہو، لیکن جب بھی وہ ہو کلام بلیغ سے، یعنی اپنے ما فی الضمیر کے اظہار کے لیے کلام بلیغ کو پیش کر سکے کسی بھی مسئلے میں، ایسا استعداد، ایسا ملکہ اس میں ہو، اس کو کہتے ہیں متکلم بلیغ۔ کیا کہیں گے اس کو؟ متکلم بلیغ، جو کلام بلیغ کو، کلام بلیغ کے ذریعے سے اپنے ما فی الضمیر کے اظہار کے لیے، ما فی الضمیر کے اظہار کے لیے کلام بلیغ کو پیش کر سکے، یا اس سے اظہار اپنا ما فی الضمیر جو ہے کلام بلیغ سے کر سکے، ایسا ملکہ اگر اس کے اندر ہو تو اس کو ہم کہیں گے متکلم بلیغ۔ اب یہاں پر یہ دیکھ لیں، یہ تنافر کے بارے میں ہم پچھلے سبق میں پڑھ چکے ہیں۔ تنافر، مخالفت القیاس کے بارے میں ہم پڑھ چکے ہیں۔ یہاں پر ضعف تعلیق کے بارے میں ہم پڑھ چکے ہیں۔
تعقیدی لفظ اور تعقیدی معنی کے بارے میں التعقید اللفظی، التعقید المعنوی غرابت ہے، احوال اور مقتضیات ہیں۔ یہ چیز ہے تنافر جو ہے، اس کو ہم کس طرح سمجھیں گے؟ مخالفت القیاس کے بارے میں ہم کس علم میں معلوم ہوگا؟ تعقیدی لفظی اور تعقیدی معنی کے بارے میں، غرابت کے بارے میں، احوال اور مقتضیات کے بارے میں۔ اور طالب علم کے لیے کون سے علوم کا جاننا ضروری ہے؟ تو یہاں پر وَيُعْرَفُ التنافر، یعرف فعل مجہول ہے، اور فعل مجہول میں فاعل نہیں ہوتا بلکہ نائب فاعل ہوتا ہے۔ تنافر کیا ہے؟ نائب فاعل۔ بالذوق، تنافر کو ہم، تنافر کے لیے کیا ضروری ہے؟ ذوق سلیم۔ ہمیں پتہ چلے کہ یہ الفاظ جو ہے اس میں تنافر ہے اور اس میں تنافر نہیں ہے۔ مخالفت القیاس جس طرح اجلل، اور یہ ہم پڑھ چکے ہیں، تو مخالفت القیاس کو سمجھنے کے لیے کہ مخالفت القیاس نہ ہو، اس کے لیے ہم نے کون سا علم پڑھنا ہے؟ علم الصرف۔ علم الصرف ضعف التالیف ہے کہ کلام کو ہم بناتے ہیں اور اس میں ضعف التالیف ہوں، یعنی جو اضمار قبل ذکر یا یہ چیزیں ہوں اس میں، اس کے لیے ہمیں علم النحو کی ضرورت ہے۔ علم النحو کی ہے۔ تعقید اللفظی ہے، اس کے لیے بھی علم النحو کی ضرورت ہے۔ تعقیدی معنی ہے، اس کے لیے علم البیان ہے، علم بیان۔ غرابت ہے، تو اس کے لیے غرابت جو ہے بکثرت الاطلاع علی کلام العرب، کثرت الاطلاع علی کلام العرب ہے، اور احوال اور مقتضیات ہے تو اس کو ہم علم معانی۔ جب ہم فصیح اور بلیغ کلام پیش کرتے ہیں اور فصیح کلمات لاتے ہیں اور بلیغ کلام اور متکلم بلیغ بنتا ہے، متکلم فصیح بنتا ہے، تو اس کے لیے کون سے علوم کا جاننا ضروری ہے؟ اس میں ایک تو ذوق سلیم ہے، علم الصرف، علم النحو، علم البیان، علم المعانی، اور کثرت الاطلاع علی کلام العرب ہو، یعنی عرب کے کلام کے بارے میں اس کو زیادہ معلومات ہوں، اور لغت جو ہے اس سے بھی وہ ہو، یعنی لغت کے بارے میں اس کو بھی معلومات ہوں۔ وَيُعْرَفُ التَّنَافُرُ بِالذَّوْقِ، تنافر کا پتہ کس سے چلتا ہے؟ ذوق سلیم سے۔ بالذوق ومخالفة القياس بالصرف، ويعرف مخالفة القياس بالصرف۔ المصرف کی ضرورت ہے اس کو کہ وہ ہو، اس کو یہ پتہ چلے کہ کب ہم نے ادغام کرنا ہے، کب نہیں کرنا ہے، کہاں پر اعلال ہے یا نہیں ہے، تو اس کے لیے صرف کی ضرورت ہے۔ وضعف التالیف، ضعف التالیف جو ہے اس کے لیے کون سے علم کی ضرورت ہے؟ علم النحو کی۔ والتعقید اللفظی، تعقید لفظی کو ہم کس سے جانیں گے؟ بالنحو، نحو سے۔ غرابت کے بارے میں ہمیں پتہ کس سے چلتا ہے؟ والغرابت
غراوت کو ہم جانیں گے کسے؟ بکثرت الاطلاع على کلام العرب، کلام عرب پر کثیر الاطلاع ہو، یعنی کلام عرب کے بارے میں زیادہ معلومات ہو۔ تعقیدی معنی کو ہمیں کہاں سے پتہ چلے گا؟ وہ تعقید المعنوی بالبیانی، اور تعقیدی معنی کے بارے میں پتہ کون سے علم میں چلے گا؟ بیان میں، علم بیان میں۔ تعقیدی معنی کے بارے میں پتہ چلے گا علم بیان میں، جہاں پر ہم استعارات، تشبیہات، یہ سب چیزیں پڑھیں گے۔ والاحوال، احوال حال کی جمع ہے، پچھلے سبق میں ہم پڑھ چکے ہیں، جس طرح مدح اور ذکاء المخاطب، اور مقتضیات مقتضی کی جمع ہے، مقتضی کی جمع ہے، جس طرح وہاں پر ایجاز اور اطناب ہم پڑھ چکے ہیں۔ اور ہا والاحوال و مقتضیات الاحوال، اس کے بارے میں ہم علم کہاں پر حاصل کریں گے؟ علم المعانی، کہاں پر؟ علم معانی میں۔ یہاں تک ہم نے پڑھ لیا والاحوال و مقتضیاتها بالمعانی، بالعلم المعانی۔ ابھی جو طالب علم ہے جو بلاغت کے علم میں پڑھنا چاہتے ہیں، فوجب علی طالب البلاغت، طالب بلاغت یعنی جو طالب علم علم بلاغت سیکھنا چاہتے ہیں، ان کے لیے کیا ضروری ہے؟ کون سے علوم کا جاننا ضروری ہے؟ ان کے لیے سب سے پہلے ہے فوجب علی طالب العلم معرفت اللغہ، علم اللغت، لغت کے بارے میں اس کو معلومات ہو۔ والصرف، علم صرف کے بارے میں، صرف کے بارے میں جانتا ہو۔ والنحو، علم نحو جانتا ہو۔ والمعانی، علم معانی جانتا ہو۔ والبیان، علم بیان کے بارے میں معلوم ہو، جانتا ہو۔ اس کے ساتھ ساتھ کہ وہ علم اللغہ، علم صرف، علم نحو، علم معانی، علم بیان اور علم بدیع بھی ہے اس کے ساتھ، اس لیے کہ علم بلاغت کے کتنے علوم ہیں؟ 3، معانی، بیان اور بدیع ہے۔ لیکن لغت، صرف، نحو، معانی، بیان اور بدیع، اور اس کے ساتھ ساتھ مع کونہ سلیم الذوق، سلیم ذوق، ذوق سلیم بھی ہو، یعنی وہ ہو علم اللغہ کو بھی جانتا ہو، علم صرف کو بھی جانتا ہو، علم النحو کو بھی جانتا ہو، علم معانی کو بھی جانتا ہو، علم بیان کو بھی جانتا ہو، علم بدیع کو بھی جانتا ہو، جس سے کلام میں حسن پیدا ہوتا ہے۔ مع کونی سلیم الذوق، وہ ذوق سلیم بھی ہو۔ کثیر الاطلاع، کثیر اطلاع علی کلام العرب، کلام عرب پر بھی، کلام عرب کے بارے میں بھی اس کو کافی معلومات ہو۔ تو آج کے سبق میں ہم نے متکلم بلیغ ہم کب کہیں گے؟ کہ اس میں ایسا ملکہ ہو کہ وہ قادر ہو جائے اس استعداد کی وجہ سے عالت تعبیر عن المقصود اظہار، یعنی وہ تعبیر کر سکے اپنے مقصود پر، یعنی ما فی الضمیر میں جو چیز ہے وہ اس کے اظہار بکلام بلیغ، کلام بلیغ سے۔ کلام بلیغ ہم کس کو کہتے ہیں؟ کہ مطابقت ہو لمقتضی الحال، وہ کلام جو مقتضی الحال کے مطابق ہوں اور مع فصاحتی، اور ساتھ ساتھ اس میں فصاحت بھی ہو۔ فی ای غرض کان، ایسا نہ ہو کہ کسی خاص موقع پر وہ کلام بلیغ ادا کر سکے، ایسا نہ، بلکہ جب بھی ضرورت ہو وہ کلام بلیغ ادا کر سکے۔ ابھی یہاں پر تنافر کو ہم کس علم سے جانیں گے؟
ويعرف التناور بالذوق، اور تنافر جو ہے اس کو ہم جانیں گے ذوق سلیم سے. ومخالفت القیاس بالصرف، مخالفت القیاس کو ہم سمجھیں گے صرف کے علم سے. وضعف التالیف، اور ضعف التالیف، اور تعقید اللفظی، اور تعقید لفظی جو ہے وہ ہم سمجھیں گے بالنحو، نحو کے ذریعے سے. والغرابت، اور غرابت کو ہم جانیں گے بکثرت الاطلاع علی کلام العرب، اگر ہم کلام عرب پر کثیر الاطلاع ہو، یعنی کثیر معلومات ہو، زیادہ معلومات ہو ہمیں، تو ہم غرابت کے بارے میں جانیں گے. والتعقید المعنوی بالبیان، اور تعقید معنوی کے بارے میں ہم جانیں گے علم بیان میں. والاحوال و مقتضیاتها، احوال اور مقتضیاتها، والاحوال و مقتضیاتها، اور احوال اور مقتضیات کو ہم جانیں گے بالمعانی، علم معانی کے ذریعے سے. فوجب علی طالب البلاغت، طالب بلاغت پر لازم ہے کہ وہ ہو لغت کے بارے میں وہ جانتا ہو، صرف کے بارے میں جانتا ہو، علم نحو کے بارے میں جانتا ہو، معانی کے بارے میں جانتا ہو، بیان کے بارے میں بھی جانتا ہو. اور ساتھ ساتھ یہ دو باتیں بھی ہو کہ وہ سلیم الذوق ہو، ذوق سلیم ہو، اور کثیر الاطلاع علی کلام العرب ہو، یعنی کلام عرب کے بارے میں اس کو کافی معلومات ہو. تو یہ ہے آج کا ہمارا دروس بلاغہ کے 12 نمبر سبق. اگلے سبق کے لیے اجازت چاہتے ہیں. اللہ حافظ.